نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو خطاب فرما رہے ہیں اور حضور نے پوچھا کہ آج کس کس نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش ہے۔ حضور نے فرمایا آج میں سو رہا تھا، جبریل امین اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس خواب کے اندر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ خواب کے اندر مجھے قبرستان کے اندر لے گئے اور انہوں نے مجھے عذاب دکھایا، قبر کے عذاب کہ کن کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل میرے ساتھ ہیں اور میکائیل میرے ساتھ ہیں۔ فرماتے ہیں جب قبرستان کے اندر ہم پہنچے تو جبریل اور میکائیل نے مجھے دکھایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں قبرستان کے اندر اور قبر کے اندر کہ ان کو عذاب کیسا ہو رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پتھر آسمان سے گرتا ہے، سر میں لگتا ہے، سر کے جتنے بھی اعضاء ہیں چکنا چور ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، دماغ الگ ہو جاتا ہے، سر کے جتنے حصے ہیں وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ جبریل فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا تھا اور قرآن کو بھلا دیا۔ آج کتنے حفاظ ہیں کہ جن کو قرآن یاد نہیں رہا، آج کتنے لوگ ہیں کہ ضروری نہیں کہ سارا قرآن پڑھ کے بھلا دیا جائے، 4 صورتیں پڑھی ہیں، 1 صورت پڑھی ہے اور اس کو بھلا دیں۔ فرمایا آج اس وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن کو بھلا دیتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل اور میکائیل مجھے آگے لے کے چلے، میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے اور شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور اس کے اندر کون لوگ ہیں؟ فرمایا عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں جن کے جسموں پہ لباس نہیں ہے، جن کے جسم ننگے ہیں اور چیخ رہے ہیں اور واویلا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جبریل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں اور ان کی آج فریاد بھی کوئی سننے والا نہیں ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر غیر کی عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے خامدوں کو چھوڑ کر غیر خامد کے پاس جایا کرتے تھی۔ میرے آقا کا اشارہ ہے زنا کی طرف۔ فرمایا جب یہ لوگ زنا کرتے تھے اور آج اللہ نے اس عذاب کے اندر معاذ اللہ مبتلا کر دیا ہے کہ جہنم کی آگ ہے، تندور جل رہا ہے، شعلے آسمان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور ان کے جسموں کو جلایا جا رہا ہے، کوئی فریاد کو سننے والا نہیں۔ فرمایا یہ عذاب قیامت تک ان کو مل رہا ہے۔ دوستان گرامی عذاب قبر حق ہے، جیسا گناہ کریں گے، جیسی غلطی کریں گے اس کی سزا قبر سے شروع ہو جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں آگے ہم چلے، ہم نے دیکھا کہ ایک نہر ہے اور نہر خون کا دریا چل رہا ہے، خون کی نہر چل رہی ہے اور ایک آدمی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک آدمی کنارے پہ چلتا ہے اور اچانک نہر کے اندر گر جاتا ہے، اس کے منہ کے اندر ایک ہیوی پتھر دیا جاتا ہے، نہ نیچے نکل سکتا ہے نہ اس کو باہر نکال سکتا ہے۔ میرے آقا نے ہولناک منظر دیکھا، میرے آقا نے یہ منظر دیکھ کر پوچھا جبریل یہ کون ہے، اتنے سخت عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کا ناحق مال کھایا کرتا تھا۔ آج ہم کتنے لوگ ہیں، آج بہن کا حق کھایا جا رہا ہے، آج بھائیوں کا حق کھایا جا رہا ہے۔ آپ ایک بالشت پر وجہ سے بھائی بھائی کے ساتھ لڑ کر بیٹھا ہوا ہے، قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور فرمایا جو لوگ سود کھایا کرتے تھے آج اس عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ ایک تو خون کی نہر کے اندر ہوتے کھا رہا ہے، دوسرا اس کے منہ میں ایسا پتھر ہے کہ نہ نکل سکتا ہے نہ باہر نکال سکتا ہے۔ یہ عذاب قبر سے شروع ہو رہا ہے اور قیامت تک اس کو دیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں آگے چلا، جبریل نے کچھ ایسے لوگ دکھائے کہ جو کھیتی کو اگاتے ہیں اور فوراً کھیتی پک جاتی ہے، پانی لگ جاتا ہے، پھل تیار ہو جاتا ہے اور وہ اٹھا بھی لیتے ہیں، پھر تیار ہو جاتی ہے۔ تو جبریل فرماتے ہیں حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کا مال جلدی دیا کرتے تھے، جو عشر، جو اب گندم کا سیزن ہے، جو عشر جلدی دیا کرتے تھے، آج اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ جلدی وہ فصل جو بیچتے ہیں اور فوراً تیار ہو جاتی ہے اور اس کو اٹھا بھی لیتے ہیں۔ تو دوستان گرامی معلوم ہوا قبر کے اندر انعامات بھی ملتے ہیں، قبر کے اندر فضل الہی بھی ہوتا ہے اور قبر کے اندر عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اعمال برے ہوں گے تو اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا، اگر اعمال اچھے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا، اعمال برے ہوئے تو اللہ رب العالمین